اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین اکرام، آج رمضان الکریم کا نصف حصہ گزر چکا ہے اور 16ویں روزے کی سحری کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اسی معاملات کے اندر میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز امان، اور میرے ساتھ ساتھی میزبان موجود ہیں کامران چاولہ صاحب۔ مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے 1400 سال پہلے کی ایک حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہوں گا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسب معمول جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، تمام صحابہ کرام موجود تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، جیسے ہی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آمین۔ تمام صحابہ کرام جو کہ خطبے کے سننے کی غرض سے وہاں موجود تھے، وہ حیرت زدہ ہو گئے اور سوچ و بچار میں سوچنے لگے کہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں ہوا، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی سیڑھیاں چڑھے تو اللہ اکبر کہے اور جب سیڑھیاں اترے تو سبحان اللہ کہے، پر ایسا معاملہ آج دیکھنے کو نہیں ملا۔ خطبے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج آپ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آج میرے پاس آئے تھے اور بدعا لے کر آئے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ بدعا بھیجی گئی تھی اور کائنات کے سردار نے اس بدعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ وہ بدعائیں کون سی تھیں، وہ معاملات کون سے تھے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان بددعاؤں کے اندر کہ ہم بھی شامل و حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ناظرین کرام، کتنی اہمیت دی گئی ہے یہاں پر ماں باپ کے لیے خدمت کے معاملے میں۔ ناظرین کرام، دوسرے معاملے پہ جو بدعا کی گئی ہے، جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بدعا کے اوپر آمین کہا، وہ بدعا یہ تھی کہ اگر ماہ رمضان کسی کو ملے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ مسرت والا مہینہ، یہ آپس میں پیار و محبت اور اخلوص بانٹنے والا مہینہ کسی کو ملے، اور اس مہینے کو ملنے کے بعد بھی وہ اپنی مغفرت اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کو رکھ کے اگر اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص تباہ برباد ہو جائے۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ناظرین کرام اس پر بھی آمین کہا ہے۔ ناظرین کرام، آج 15 روزے مکمل ہو چکے ہیں، صرف 15 یا 14 روزے باقی ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اور آج اپنے رب کے آگے رو لیں۔ جو روزے نہیں رکھے ہیں وہ روزے دار اب روزے رکھنے لگ جائیں۔ جو غلطیاں اور کوتاہیاں، خامیاں یا بھول یا غلطیاں ہم سے پچھلے روزوں میں ہو گئی ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ K21 نیوز کے توسط سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سحری کی نشریات میں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ آئیں، پھیلائیں ہاتھ اللہ کے آگے اور مانگیں جو اللہ سے مانگنا ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر بھی مانگنا ہے تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی گناہ کرے، کرتا رہے اور آخر میں اسے خیال آئے کہ رب کے آگے رو لیتا ہوں، تو صرف 2 آنسو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں گرا دے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تیسری جو بات تھی، جب تیسری سیڑھی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا آمین. تو وہ بدعا کیا تھی کہ جب بھی لفظ محمد یا رسول اللہ کا نام لیا جائے اور جو آپ پر درود نہ پڑے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بھی، یعنی کہ فرمایا کس نے؟ کائنات کے سردار نے دعا دی ہے، بدعا پہ آمین کہا ہے. اور بدعا لے کر آنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کا سردار ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا یکتا اکیلا مالک ذوالجلال اللہ ہے. تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ لوگ نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی بلند آواز سے کہنا ہے کہ جس نے نبی کا نام لیا ہو اس کے کان تک آپ کا یہ درد کی آواز چلے جانا لازمی جز ہے. ناظرین کرام، اس حدیث کو مکمل کر جانے کے بعد کئی ایک باتیں ہیں جو آج ہم سے کریں گے. اس 16ویں رمضان کی سحری کی نشریات میں میرے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، کامران چاولہ صاحب اور دیگر مہمان بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ کامران چاولہ صاحب ہمارے جو معزز مہمانان ہیں ان کا اپنی زبان سے تعارف کرائیں. شکریہ سرفراز، مہمانوں کے تعارف کی ذمہ داری آپ نے مجھے دی. تو ہمارے درمیان سب سے پہلے ہماری سحری نشریات کے روح رواں اور کیپٹن آف دا شپ منصور ساحر صاحب بیٹھے ہوئے، اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد ہمارے ایک موجودہ دور کے معتبر شاعر اور ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے حافظ عبدالقیوم صاحب مرکزی مسلم لیگ کے ایک سینئر رہنما ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اور یہ نعت و منقبت کے لیے علی زیدی صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. وعلیکم السلام. یہ صورتحال جو آپ لوگوں نے بنائی ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹارٹ لیا میرے بھائی سرفراز نے. نقطہ یہ ہے ناظرین کہ جب آپ کے ساتھ اطراف میں جو دوست ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ پر لازم ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں، انہیں بوسٹ دیں اور وہ مواقع دیں جو آپ کو دستیاب ہیں. آج میزبانی کے فرائض یہ دونوں اس لیے سر انجام دے رہے ہیں کہ میں مہمانوں کی صف میں بیٹھا ہوں اور اس لیے بیٹھا ہوں کہ ان کی صلاحیتوں کو جلا ملے. تو یہی صورتحال ہم نے معاشرے میں آگے فارورڈ کرنی ہے. راستہ دینے کی جو بات ہے تو وہ اگر آپ کہیں اپنے دل میں باندھ لیں گے، ٹریفک کے ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں، راستہ دیجئے تو راستے کھلیں گے. جزاک اللہ. استاد محترم، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں آپ دونوں کی اجازت سے. بالکل. کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی گنجلک ماحول میں ہیں، بہت ساری فرسٹریشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. سوسائٹی کہیں ایسا لگتا ہے کولیپس کر رہی ہے. معاشرے کی بہتری کے لیے کیا مطلب، ایک آپ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، دانشور بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اور پہلی تو بات جو آپ نے کہا کہ آپ دوسروں کو مواقع دیتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں کم سے کم لوگ جو ہے گروم ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں. اور جہاں تک اس کا ہے کہ ہم لوگ پاس ہوتے ہوئے بھی ہم قریب نہیں ہیں، دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہے، ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے. ہمیں اگر کسی سے بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم اس سے ڈائریکٹ بات کریں، اس سے جو کچھ بھی ہمارے دل میں اس کے سامنے رکھیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے سے جو اس کے اختلافات ہیں، جو اس کی شکایات ہیں، وہ سامنے آئیں. تو یہ ڈائیلاگ جو ہے، یہ گفتگو جو آپس کی ہے، یہ بہت ضروری ہے. ڈائیلاگ سے بات تھوڑی سی نکلے گی تو میں جاؤں گا قیوم بھائی کی طرف کہ ڈائیلاگس جو ہے نا وہ ہر معاملے کا حل ہوتے ہیں. مطلب جب تک آپ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس وقت تھوڑا سا جو پاکستان صرف معاشی اور اقتصادی معاملات پر ہی نہیں نبرد آزما ہے معاملات سے، بلکہ جو سرحدوں کے معاملات ہیں اس میں بھی ہماری افواج آگے بڑھ کر لازوال قربانیاں دے رہی ہیں. بالکل ایسے. تو حافظ صاحب، اس ساری گفتگو کو آنا ان دی اینڈ لوگوں کو ڈائیلاگ کی ہی میز پر ہوتا ہے، بے شک. لیکن مذاکرات کیے جاتے ہیں مخالفین سے،
مذاکرات کیے جاتے ہیں آپ سے اختلاف کرنے والوں سے، دہشت گردوں سے تو خیر کوئی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہماری افواج جو ہمارے سر کا تاج ہے، جو جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. مطلب آج ہم نے اسی لیے ایک اسکواڈن لیڈر کو بھی، اچھا فوجی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، آپ صرف لکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں ریٹائرڈ، لیکن فوجی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے. تو ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں کیسے ان کو سلام تحسین پیش کریں گے اپنے لوگوں کو؟ بہت شکریہ ساحر صاحب، آج آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. یہ جو ڈائلاگ کی حیثیت ہے یہ شروع دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اس کی حیثیت رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بے شمار ان کے آپس کے اندر اختلافات تھے، رشتہ داروں سے ناراض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے آئے، دنیا میں تشریف لائے، وہ قوم بڑی بہادر اور جنگجو اور بہت ہی اپنے اس علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر معزز سمجھی جاتی تھی. اور بالآخر ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ بنائی گئی، اس کو ڈیزائن کیا گیا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ آ رہے تھے مسلمان ہو کر، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے بلال حبشی جیسا، کوئی سلمان فارس سے آ رہے ہیں، اور یہ دائیں بائیں سے جمع ہو کر مکہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نان اسٹیٹ ایکٹر کا نام دیا انہوں نے. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑا اور ڈائلاگ کیے، ٹیبل پر بیٹھے اور مسائل حل ہو گئے. اور ان مسائل کے ساتھ ہی، حل ہونے کے ساتھ ہی، اسلام مکہ سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، ہمارے دین اسلام نے، سحری ٹرانسمیشن ہے نا، ہمارے دین نے ہمیشہ اخوت اسلامیہ کا درس دیا، آپس میں مل بیٹھنے کا درس دیا، نفرتوں کو ختم کرنے کا درس دیا، اور آپس میں محبتیں بانٹنے کا درس دیا. میں اس سحری ٹرانسمیشن کے توسل سے میں آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک پاکستان، جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، قربانیوں کی بنیاد پر یہ حاصل کیا گیا، جو لوگ ہندوستان سے چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کدھر ہے، مگر ان کے دل کے اندر اپنے ملک کی محبت، کلمے کی محبت، اخوت اسلامی اس قدر جاندار تھی کہ بس چلتے چلے جا رہے تھے، جس طرف لوگ جا رہے تھے اسی طرف چلتے چلے جا رہے تھے. جب ان کو پتہ چلتا کہ ہم پاکستان کی سرحد پہنچ چکے ہیں تو وہ بلا جھجک اور بلا انتظار وہ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے. آج وہ پاکستان، میرا پیارا پیارا پاکستان، لہو لہو ہے اور آگ و خون کے اندر ہے. اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شر پسند عناصر جنہوں نے میرے ملک پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کیا ہے، جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اسلام کے خوبصورت چہرے کو بدنما کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. اور ان کی سرکوبی کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے افواج پاکستان کا کردار کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ان کی قربانیاں، اور میں سرفراز بھائی آپ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں جی فوج کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کی قربانیاں کی بات کرتے ہیں، ان کو جو سہولتیں میسر ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر کوئی مجھے ایک ایسی فوج بتائیں کسی ملک کی کہ جس کی اتنی قربانیاں ہوں اپنے ملک کے لیے. واحد آپ کو پاکستان ملے گا کہ جن کی سپاہی رینک سے لے کر جنرل رینک تک کیپٹن شہید ہوئے، ہمارے فوج کے میجر شہید ہوئے، جنرل شہید ہوئے، ہمارے فوج کے بڑے بڑے آفیسر شہید ہوئے، اور ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے ملک پاکستان کی بقا کے لیے اور ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آج میں کراچی 21 کی توسط سے میں اپنے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے حفاظتی محافظتی ادارے، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس جنگ کے اندر جتنے بے گناہ مسلمان شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک چیز میں اور سرفراز بتاتا چلوں، فیروز بھائی میرا خیال ہے میری بات کی تائید کریں گے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اقوام متحدہ کو امن مشن بھیجنے ہوتے ہیں باقی معاملات میں، تو وہاں جو ہے وہ ہماری افواج جو ہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. فیروز بھائی جی ہاں کچھ بالکل آپ کی اگر جی ہاں یہ ایک باقاعدہ قیوم بھائی جی بالکل ایک ہم نے پڑھی ایک رپورٹ جس میں یہ واضح ہوا کہ وہ قربانیاں جو افواج پاکستان دے رہی ہے
وہ صرف ملک کے حوالے سے نہیں ہے، سرحدوں پہ نہیں ہے، سیاچین گلیشیئر پہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا. منصور یہ بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ قربانیاں ہے نا 1947 سے نہیں آغاز ہوا اس کا، یہ تو آغاز جب سے ہی ہو گیا تھا جب یہ بحیرہ ہند کے اندر کلمے کی جو فضا ہے وہ بلند ہوئی تھی، سبحان اللہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی گونج سنائی دی گئی تھی نا، یہ جب سے ابد تک یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. فیروز بھائی سے کچھ سنتے ہیں. جی فیروز بھائی. آپ نے ذکر کیا جیسے پاکستان جب بنا اور لوگ آئے یہاں پہ، جی اس میں بہت سے بلکہ زیادہ تعداد ایسی تھی کہ جو ان پڑھ تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ لا اللہ الہ اکبر، الا اللہ. اللہ ماشاء اکبر، اللہ. سبحان اللہ، صرف سبحان ایک اس چیز کے اوپر لوگ انہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس طریقے سے آ جائے. فوج کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے، فوج میں مجھے خوش قسمتی سے، میں پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھتا ہوں، اور خوش قسمتی سے میں کیڈٹ کالج سرگودا، پیر اکیڈمی رسال پور، ایئر ہیڈ کوارٹر ایروناٹیکل کالج، مختلف جگہ میں رہا. ماشاء اللہ. اور وہاں پہ دیکھیں ایک شخص ہے وہ سندھ سے آ جاتا ہے، ایک بلوچستان سے آتا ہے، دوسرا سرحد سے آتا ہے، مختلف بولیاں بولتے ہوئے چلے آتے ہیں، لیکن ان سب کی یونیفارم ایک ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، جی. افسر سے لے کے اور ان کے جو جوانوں تک کی یونیفارم ایک ہے. اس کے اندر یہ تمام تفریقات، تمام اختلافات سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ آخری میری ایک نظم ہے، اس کے آخری 2-3 شعر میں پڑھنا جی چاہوں گا. جی جی ضرور. کہ آج بھی دشمن وہی ہے اور وہی ہے کارزار، کیا بات. آج بھی دشمن وہی ہے وہی ہے کارزار. اور وہی ہے کارزار، تیز رکھنا اے جوانوں اپنے ہتھیاروں کی دھار. سبحان کیا اللہ. بات ہے. آج بھی دشمن وہی ہے اور وہی ہے وہی ہے کارزار، تیز رکھنا اے جوانوں اپنے ہتھیاروں کی دھار. ہاں. جرأتوں پہ اس کی حیراں ایک عالم ہو گیا، کیا بات. جرأتوں پہ اس کی حیراں ایک عالم ہو گیا، فخر کی زندہ علامت ایم عالم ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جرأتوں پہ اس کی حیراں ایک عالم ہو گیا اور فخر کی زندہ علامت ایم عالم ہو گیا. متحد ہو کر رہو ایک قوم بن کر دیکھنا، سبحان اللہ. متحد ہو کر رہو ایک قوم بن کر دیکھنا، ہے مقدم ملک اپنا بعد میں گھر دیکھنا. بھائی سبحان اللہ، ہے سبحان مقدم اللہ. ملک بہت خوب. اپنا سبحان بعد اللہ. میں گھر دیکھنا. تو یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے جو ایک سپاہی منصور سے بھائی. لے کر اور ایک افسر تک جاتا ہے. میں آخری بہت پیاری لفظ کہنا چاہوں گا، جملہ ارشاد. کہ کسی نے پوچھا، یہ آپس میں ٹاک ہو رہی، باہر دانشور تھے، کہ پاکستان اور ہندوستان کے جوانوں میں، فوجیوں میں فرق کیا ہے. ہمارے فوجی جاتے ہیں، وہ بھی لڑتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں، لیکن پاکستان کا فوجی جو ہے وہ ہنستا مسکراتا ہوا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جنگ کرتا ہے اور اپنی جگہ جمع ہوا کھڑا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم شہید ہوں گے اور زندہ رہیں گے تو ہم غازی. یہ ہندوستان کیا کسی بھی فوج کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہ کشور کشائی. تو قیوم بھائی کی طرف آئیں گے. یہ جو لائن یہاں سے ڈرا ہوئی ہے، جی. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کچھ عطا کیجئے اس بات پہ. میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا بیچ میں جی. عبد القیوم بھائی کے تبصرے سے پہلے، کہ جب یہ جعفر ایکسپریس والا ایک معاملہ ہوا، ابھی پوری قوم نے دیکھا، تو اس کے اندر افواج پاکستان کے جو اتنا زبردست کام تھا ماشاءاللہ، اور اس جیسے کئی ایک معاملات پاکستان کو درپیش آتے رہے ہیں. تو جب میں نیوز دیکھ رہا تھا تو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے آزاد کروایا گیا ان مسلمانوں کو ماشاءاللہ سے جو کہ ہماری کلمہ گو تھے، تو اس کو دیکھ کے نا منصور بھائی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اچھا تو سنیں اس پہ ایک شعر تھا. عطا کرتے ہیں تو پھر میں بات کو آگے جی بڑھاؤں. آپ بڑھائیں بات. مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ جی. حافظ صاحب جی. کا حوالہ ہے نا عبد القیوم بھائی کا، میں ایک بات اور بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسے ماہ ہیں جن میں جنگ بند ہو جاتی ہے، جن میں ایک رمضان کا مہینہ بھی تھا، کیا ہم بالکل ہی اساس سے ہٹ چکے ہیں؟ دیکھیں جی، جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہے انتہائی بزدلانہ اور صفاقانہ حملہ تھا، اور نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح اٹیک کرنا، ان کو یرغمال بنانا،
یہ کسی بھی مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام کے اندر تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت اور اسلام تو سلام سے ہے، صلح اور سلامتی کا دین صلح اور ہے، سلامتی، فلیکسیبل، اتنا فلیکسیبل دین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو اپنے جنگجوؤں، اپنے مجاہدین کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھنا ہم جو ہے نا وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی پھولدار کانٹے درخت کو نہیں کاٹنا، کوئی جو آپ کے آگے لگ پر دوڑ پڑے اس کے پیچھے جا کر نہیں اس کو مارنا، جو سلنڈر ہو جائے اس کے پیچھے جا کر نہیں مارنا۔ جو ابو سفیان چودھری تھا نا، تو چودھریوں کی بھی لاج رکھی ہمارے نبی نے، اور بڑا آدمی تھا۔ یہ ایک اور بھی آگے بڑھ کر بات میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بچوں کو ہاتھ لگایا جائے گا، نہ خواتین کو ہاتھ لگایا جائے گا، اور جو بدترین مخالف ہے اس کے گھر کو بھی جائے امان قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہی بن کر آئے تھے۔ آج وہ دین اسلام جو اتنے سارے پیغامات لے کر آتا ہے، وہ دین اسلام، اس کو اگرچہ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے اوپر ہتھیار اٹھائے اور مسلمانوں کی جان مال اپنے لیے حلال سمجھے اور پھر اپنے خود ہی فیصلہ کر کے اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے خلاف میدان جنگ کے لیے نکل جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سر بھائی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور نظریے کی بنیاد پر بنا۔ دنیا میں صرف دو ہی ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک کا نام ہم لیں گے، ایک کا نہیں لیں گے، ایک کا نام نہیں لیں گے، وہ پاکستان، اور پاکستان مدینہ طیبہ کی بنیاد پر بنا۔ ٹھیک ہے، آج اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کو روکنے کے لیے اور اس کے جو خوشحالی ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ لسانی قومی تعصبات کے اندر ملک پاکستان کی قوم کو دھکیلا جا رہا ہے، اور کسی کو پنجابی کو سندھی کے ساتھ لڑا دیا، سندھی کو بلوچی کے ساتھ لڑا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے جو پیچھے ہینڈلرز ہیں اصل وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ساحر بھائی میں یہاں پر ایک بڑی ٹیکنیکل بات کرنا چاہوں گا، پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ملک پاکستان کے اندر بھی باہر بھی اور خارجہ پالیسی کے اندر جو ملک پاکستان کے افواج کی قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، لیکن میں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ جب جعفر ایکسپریس پر اٹیک ہوا اس کو یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے پاک فوج کے دستے آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا اور لوگوں کو نکالا۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی تھی، میں نام نہیں لوں گا، سیاسی پارٹی تھی، انہوں نے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا کہ نہیں، انہوں نے خود ہی چھوڑے ہیں۔ وہ جو شر پسند تھے وہ میں بتاؤں قیوم بھائی، میں بتاؤں اصل میں بنیادی نقطہ کیا ہے کہ یہ جو اب ایک سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوا ہے نا، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب جس کا جہاں مقابلہ ہونا ہے نا سوشل میڈیا پہ جو آئیں، اب آپ ہر اس محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرے۔ بالکل آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے فیروز بھائی کہ جب فوج کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جب ایک آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں وطن پاک پر مٹنے والا جو ہے جوان، اس کو کیا بتایا، کیا سمجھایا جاتا ہے، وہ تو کسی بھی کیا کہنا چاہیے، وہ صرف پاکستان کی سوچ رکھتا ہے، اس کے آگے کوئی مذہب، کوئی لسانیت، کوئی فرقہ، کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آنے والا کسی بھی صوبے سے آ رہا ہو، جب وہ یونیفارم پہن لیتا ہے تو وہ فوجی ہوتا ہے۔ تو کیا ڈیولپ کیا جاتا ہے اور آئندہ کیسے آپ بہتری دیکھ رہے ہیں ہمارے اس آگے بڑھتے ہوئے معاملات میں؟ دیکھیں، فوج میں جو بھی جاتا ہے، میں گیا یا اور لوگ جو بھی آتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو اس کا سینئر ہے وہ اس کے لیے مثال بنے۔ ظاہر بات ہے اگر میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں تو میرا جو ماتحت ہے وہ میری بات نہیں مانے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ زمین ہمارے لیے ماں کی طرح سے ہے۔ اس زمین کا ایک ایک انچ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، سبحان اللہ، بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی ایک اچھا آپ دیکھیں، بڑی عجیب بات میں بتاؤں، قربانی ہماری ساری فورسز دیتی ہیں، خاص صفائی ہوں، فوج یہ سب، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی فوجی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی۔ ہمیشہ چلتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے تو کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے تھک کے، یہ کھڑا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو حکم یہی ہے کہ وہاں پہ اس کو بیٹھنا نہیں ہے، اور یہی تربیت ہے، یہی تربیت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو مذہب جو ہے، ہمارا جو ایمان جو ہے
وہ یہ ہے پہلی ہمارا یہ وطن، اور اس کے بعد ہمارا نظریہ جو ہے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں، اور آپ نے بات کہی تھی کہ سندھی مہاجر اور یہ پنجابی، اس کے اوپر تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، میری بات مکمل ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پر ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سنی، شیعہ، وہابی یہ سب جب جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ میں ہاتھ کھولے نماز پڑھ رہا ہوں، آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھے ہوئے مولانا جو ہے وہ ہیں، وہاں کیوں نہیں ایک ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ ایک ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ پشتو بولنے والا، بلوچی بولنے والا، پنجابی، وہاں پہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے اگر اردو کا لفظ آتا ہے تو دوڑ کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی، وہاں محبتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ محبتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے دانشمند ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں اور ان سب کو ایک جگہ وہ کریں۔ صرف فوج قربانی نہیں دیتی ہے، فوج تو ہر وقت موجود ہے، زلزلہ آئے فوج موجود ہے، سیلاب آئے فوج موجود ہے، اور کوئی ہے تو لوگ فوج کی طرف دیکھتے ہیں کہ فوج آ جائے وہاں پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جذبہ ایک عام انسان میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا؟ کاش یہ سب ہو جائے تو ہم سب لوگ جو ہے ایک ملک کی طریقے سے متحد ہو۔ آپ کی بات کو مکمل کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس موجود ہیں نعت خواں، تو ان سے بھی نعت سن لی جائے یا منقبت پیش کرنا چاہیں گے علی دیدی سے۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا مجھے کہ فرقہ بازی یہ کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ لسانیت اور فرقہ واریت کی جنگیں ختم ہو جائیں نا تو پاکستان ترقی پذیر سے ترقی یافتہ میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو میں چاہوں گا علی دیدی کی طرف آتے ہیں بھائی، تو آپ کوئی نعت یا منقبت پیش کریں ناظرین کو ہمارے۔ جی بالکل، منقبت سے پہلے نعت کے جو ہے میں جی جی دو مصرے ضرور سنائیں، منقبت بھی سنائیں۔ جی بالکل، جی جی علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد۔ ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں، ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں، ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں، ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، جلوارائی ہوئی پردہ اٹھایا ہی نہیں، جلوارائی ہوئی پردہ اٹھایا ہی نہیں، آج پھر طالبوں مطلوب میں باتیں ہوں گی، آج پھر طالبوں مطلوب میں باتیں ہوں گی،
راز کی بات تھی غیروں کو بلایا ہی نہیں، راز کی بات تھی غیروں کو بلایا ہی نہیں، ان کا ثانی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ہمارے پاس اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد دوسرے مہمان آئیں گے ہمارے پاس، تو ہم چاہیں گے وقفے کی طرف جانے سے پہلے فیروز بھائی سے بھی ایک پیغام لے لیں اور حافظ عبدالقیوم بھائی سے بھی ایک پیغام لے لیں۔ جی عبدالقیوم صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ جو مرکزی مسلم لیگ کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، 435 کے لگ بھگ دسترخوان چل رہے ہیں، آپ سحری بھی کروا رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے جو پاکستان کا جو ایک یتیم ہے، جو ایک غریب بچہ ہے، تو اس کو بھی آپ کے توسط سے کچھ دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ غریب لوگ ہیں جو آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، اگر آپ کے سوال کو ہم سمرائز کر کے یہ پوچھیں کہ یوتھ کے لیے کوئی، تو وہ کس طرح سے آپ سے مدد لے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کا آج 15واں روزہ رکھا ہوا ہے ہم نے، الحمدللہ 15 روزے 16ویں روزے کی سحری میں جا رہے ہیں، 15 ختم کر کے الحمدللہ۔ پہلے روزے کی سحری سے لے کر آج 15ویں روزے کی سحری تک ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ کراچی شہر کے اندر 445 مقامات کے اوپر الحمدللہ ہمارے سحر و افطار دسترخوان چل رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ افطاریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، سارے ہی کرواتے ہیں، لیکن سحری اتنا عظیم الشان کام ہے مگر بڑا مشکل جاب ہے، رات بھر کام کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کا نکلنا جو روزی پہ روٹی کے لیے نکلا ہوا ہے، جاب پر نکلا ہوا ہے، سارا دن اس نے کام کیا ہے، پھر رات میں اس نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے اور پھر کام بھی کرنا ہے اور صبح تک جاگنا اس نے۔ سوال یہ تھا حافظ صاحب، وہ کس طرح آپ سے مدد آسانی سے لے سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا سحر افطار کا سسٹم بھی چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزگار، اور ساحر بھائی نے اس کو مزید وسیع کر دیا کہ یوتھ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ جی، اس وقت ہم 1050 بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کر چکے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کا جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ شہر کے اندر نوجوانوں کے ہاتھوں میں پسٹل ہے، وہ گولی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے نا جان لینے دینے کے اوپر اترے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے سے 15-20 ہزار کے موبائل کے اوپر وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس حوالے سے ہم نے 3-4 چیزیں لے کر آئے۔ ایک تو یونیک کمپنی کی بائک لے کر آئے، ہم نے بولا جو بھی فوڈ پانڈا پر کام کرنا چاہتا ہے، کوئی رائڈر بننا چاہتا ہے، کوئی بھی کرنا چاہتا ہے، 1 منٹ مجھے موقع دیجیے گا، تو وہ ہم سے انسٹالمنٹ پر بلا سود مارکیٹ ریٹ سے بھی کم قیمت پر وہ ہم سے آ کے بائک لے سکتے ہیں۔ فری لانسر پر کام کرنے والے وہ نوجوان جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا تھوڑا بہت کما سکتے ہیں، عزت کی روزی گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو لیپ ٹاپ دیے انسٹالمنٹ کے اوپر، موبائل فون دیے، تو الحمدللہ آنے والے دور کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ جی حافظ صاحب، میں ناظرین کرام کو یہی بتانا چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو گھر پہ آج یہ سحری ٹرانسمیشن ہماری دیکھ رہے ہیں اور وہ آج گھر پہ بے جاب ہیں، یعنی کہ بغیر جاب کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب حافظ صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے K20 نیوز نے اس سحری ٹرانسمیشن کے توسط سے کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ مرکزی مسلم لیگ کے پیج پہ بھی جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر ان کا نمبر بھی نیچے چلا دیا جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا، نمبر چل رہا ہے، ہم سے رابطہ کریں، آپ منصور بھائی سے رابطہ کر لیں، ہم سے رابطہ کر لیں، سمجھے آپ نے ان سے رابطہ کر لیا ہے۔ جس بچے کے پاس بائک نہیں ہے، بائک یہ دیں گے انسٹالمنٹ کے اوپر بلا سود۔ جس بچے کو لیپ ٹاپ چاہیے اور اسے واقعی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بڑی زبردست آج کی جو نیوز ہے وہ 16ویں روزے کی سحری کے آغاز میں آپ کو الحمدللہ ان لوگوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ میں بات کے اختتامی لمحات کو کرنے سے پہلے فیروز ناطق صاحب کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنا ایک آخری افواج پاکستان کی جو بے لوث قربانیاں اس کے حوالے سے جو ہماری قوم ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، افواج پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں صرف اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ احساس پروگرام جو ہے یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کے قیام کی وجہ اور اس کے مستقل
हर साल ये होने की वजह ये है कि लोग इसको पसंद करते हैं। वजह यह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, बेशक हम दस्तरखान सजा रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत उसमें सही है तो लोग अपने आप खुद आएंगे यहाँ पर, खुद कॉल करेंगे आपके इस प्रोग्राम की। तो उससे भी मुझे अपना पता है कि जैसे बकरीद में और या ईद के मौके पर मैं घर से निकल जाता हूँ, मैं सड़कों पे देखता हूँ, मुझे जो महसूस होता है कि वो शख्स जो कचरा उठा रहा है, वो कर रहा है, उसको कहीं से उम्मीद नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा। जी जी जी। मेरे घर में इख्तलाफ यही है, हमेशा ये होता है कि मेरी बेगम कहती है कि आप किसको गोश्त जाके दे रहे हैं, लेकिन मैं उसको जाके देता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मुसलमान है या ईसाई है या हिंदू है, लेकिन उसको कोई उम्मीद नहीं। तो क्यों ना हम हमारे नौजवान, हमारे लोग गलियों में, बाज़ारों में जाएं वहाँ पर और इस तरीके से लोगों की मदद करें, वो देखें चेहरा जो है वो अपना आप बता दें। मंसूर भाई आपकी इजाज़त से वो मतलब आप ब्रेक भी आप लेंगे और मेरे ख्याल है कोई ऐलान भी आपने करना था शायद। हाँ, 16वीं सहरी की मुनासबत से अशरा मग़फ़िरत है, तो मैं फ़िरोज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ नज़र करें इस महफिल की मुनासबत से। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। आप कोई मैसेज देना चाहें कामरान भाई? बहरहाल ये जो गुफ्तगू हुई है माशाल्लाह से, फिरोज भाई को हम बुला रहे हैं हमारे नातिया मुशायरे में, तो फिरोज भाई से मुकम्मल कलाम नातिया मुशायरे में सुनेंगे। आज का मौजू इनका कलाम नहीं था, आज का मौजू एक स्क्वाड्रन लीडर था, और ये बात हमने बाबर कराई है कि फौज को हम सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल मंसूर भाई भी और माशाल्लाह से आम आदमी है वो भी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब ने बहुत वजाहत से अपना ये तमाम जो बताया कि वो कर रहे हैं, और जनाब फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब वक्त की तंगी की वजह से हम थोड़ा सा इनके कलाम से महरूम रहे, लेकिन ये नातिया मुशायरे में बुला रहे हैं भाई फिरोज भाई, मेरे फिरोज भाई आज स्क्वाड्रन लीडर थे, आज शायर नहीं थे। आज मंसूर भाई सिर्फ शायरी की गुफ्तगू नहीं है, स्क्वाड्रन लीडर वक्फा लीजिए। माशाल्लाह से बात खत्म करते हैं। माशाल्लाह से फिरोज नातिक साहब ने जो अपने जो ओपिनियंस दिए हैं, बेटा टाइम हमारे पास है, फिरोज भाई की बात कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, फिरोज भाई के साथ मुकम्मल हो जाए। फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहा हूँ, और मेरे जो लोग हैं वो जानते भी शेर व अदब की दुनिया से कि मैंने कभी अपने रैंक जो है मैंने अपने नाम के साथ नहीं लगाया। हाँ, तारुफ में ज़रूर हुआ। आज का ये प्रोग्राम चूँकि इस हवाले से था, और जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं फ़ौज के हवाले से, उसके लिहाज से ये मैं समझता हूँ ये बहुत अहम प्रोग्राम है, जो बहुत खुल के ये चीज़ सामने आई। जी बिल्कुल। वो शख्स वो शख्स जो सियाचिन पे मौजूद है, बच्चों से दूर है, वो अपनी ईद भी वहाँ पे नहीं करता। जब अगर वो ये प्रोग्राम देखेगा तो उसका दिल जो है ना यकीनन बड़ा हो जाएगा। मैं आपके चैनल के हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी फौज की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको ऐलान करना है तो वो बताइए, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ मंसूर भाई, ये जो हमारा एहसास का सेगमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने फिर नाम जाहिर करने की शर्त पर 25,000 रुपए का उन्होंने ऐलान किया है, और इस हवाले से बस शनाख्त वो हकदार तक पहुंचेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीटें तब्दील हो गई हैं। वापस हम मेज़बानी के इस सोफ़े पर विराजमान हो गए हैं, और हमारे साथ एक और नौजवान सादिक लाखानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त मेहमानों की सफ़ में जो हैं हमारे मुल्क की नामवर आर्टिस्ट, एंकर मोहतरमा निदा शेख साहिबा मौजूद है। आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में नाज़रीन, जैसे मैं पहले भी वाज़े कर चुका हूँ कि मैंने और निदा ने ये तय किया है कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, टीम मंसूर साहिर का हिस्सा हैं, और वो यकीनन हमारे साथ हमारे दिल का चैन है, हमारी आंखों का सुरूर है, हमारे सर का ताज हैं, जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस गरीब आदमी के लिए, उस सफ़ेद पोश आदमी के लिए बहुत खामोशी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी हम तशहीर नहीं करना चाहते। हमने ये फैसला किया कि उन दोस्तों को भी मेज़बानी का
ہم ایک موقع دیں تاکہ ان کی بھی صلاحیتوں کو اجاگر ہوں. جی ندا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور رہی بات کہ ہم لوگ ہر دفعہ کچھ نیو ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روز ہم اپنے سیٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ چینج لے کر آتے ہیں. کوئی خوبصورت سا ہم لوگ ڈیلی پینل جو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. آفٹر شو ہم لوگ یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کل کے شو کس طریقے سے کریں گے. اور جو ہماری ٹیم کا پارٹ ہے ہم ظاہری بات ہے ان کو بھی موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ بیک اسٹیج کے اوپر کون کون لوگ موجود ہیں. جی جی بالکل. اچھا اس میں ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی پچھلے کچھ 2-4 دن سے چونکہ رمضان آگے جا رہا ہے تو شہروں میں گاڑیوں کا رش, لوگوں کا بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے, تو کہیں تکرار بھی ہم نے سنی ہے. کچھ لوگوں کو کہیں گی کہ یہ تو بڑا حوالہ ہے, نرم رہیں, ٹھنڈے رہیں, کچھ اس طرح کی بات نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ صرف نماز, روزہ اور لائک اس طریقے کے, ٹھیک ہے نماز آپ پہ فرض ہے, روزہ آپ کے اوپر فرض ہے, مگر صرف اس کو آپ ایک ڈیوٹی کی طرح نہ نبھائیں. ڈیوٹی کی طرح نبھانے کے علاوہ اس کے جو مین مقاصد ہیں نا, کم سے کم آپ ان رولز کے اوپر تو پورا اتریں. مطلب اگر میں صرف اس چیز کو لے کر چل رہی ہوں کہ یار یہ چیز مجھ پر فرض ہے اور یہ میری جاب ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس عبادت کا میرا کوئی فائدہ رہا جب تک میں اس کے رولز ہی پورے نہیں کر رہی ہوں, جب تک میں اس کے اندر صبر نہیں کر رہی ہوں, سامنے والے سے نرم دلی سے پیش نہیں آ رہی. تو بالکل صحیح. صادق لاکھانی صاحب, کون دوست آج آپ نے بلایا, تعارف کرائیں. بالکل بالکل بالکل. اپنا 2 منقبت خواہاں جو ہے وہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں آئے ماشاءاللہ. اپنا یہ سب سے پہلے ہمارا یہ تعارف کراؤں گا مدثر کربلائی, یہ منقبت خواہاں بھی ہیں اور ماشاءاللہ, اور ہاں بین الاقوامی شہرتی یافتہ ماشاءاللہ, پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ سے, اور کافی نوکری ادا کرتے ہیں. اور دوسرے انہی کے ساتھ جو دوسرے آج کے ہمارے مہمان ہیں علی حیدر بھی ماشاءاللہ منقبت خواہ اور نعت خواہ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مدثر بھائی سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں اور محفل سجائیں دیں. مدثر بھائی آپ کہتے تھے نا مجھے کہ موقع ملے گا اور انشاءاللہ ہم حق ادا کر دیں گے, اور آج آپ نے موقع ملنے کی بات دیکھیں, موقع ملے گا اگر آپ کے دل میں لگن سچی ہے. صادق لاکھانی بھی یہاں موجود ہیں, آہستہ آہستہ گاتے گاتے سب گویے بنیں گے. ہمارا بھائی سرفراز کتنا اچھا بول کے گیا ہے, صادق لاکھانی کو دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ گرو کر رہے ہیں, اور میڈم کی آشیرواد سے بیٹھے ہیں, تو کیا بات ہے, جی عطا کیجئے. فاطمہ کی شان میں پیش کروں گا منقبت. جی جی عطا کیجئے. ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. ہر ایک حق سے ہے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو, اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو, کہوں گا اشہد ورنہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. اور قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے میں, قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے میں, طواف کر کے کہے گا بطول حق پر
انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، جناب زہرا کا دشمن علی کا دشمن ہے، جناب زہرا کا دشمن نبی کا دشمن ہے، جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، سو کہیے کئی کے تبرا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، اور وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ یہ تو فوراً مائک جو ہے وہ بنا کسی تمہید کے بس بنا کسی تمہید کے علی حیدر بھائی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، رے تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، اور جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں، بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، اور وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو،
اور جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر سماعتوں کی نظر کہ کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، ارے میں غلام علی ہوں غلام علی، کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، ارے اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے وہ اس دور کے اصحاب نے دیکھی، صحابہ کرام نے دیکھی، اور اس کے بعد نبی کی جو سنت ہے، نبی کی جو سیرت ہے وہ اہل بیت کے ذریعے آگے بڑھتی گئی۔ کیا کہیں گے، کتنی محبت کا حوالہ لازمی ہے؟ ندا کو بھی اس گفتگو میں شامل کیجئے۔ دیکھیں، جیسے کہ منصور بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میں اپنے بعد دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ٹھیک ہے، تو اگر ان دونوں کو آپ نے تھام کے رکھا تو پھر آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر بھٹکنا رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کنٹینیو کریں، آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مطلب اہل بیت کی محبت کتنی ایمان کا جز بنانا ضروری ہے آپ کو اپنی زندگی میں؟ میں اس بات کو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، مولا علی کے اگر ہم فضائل بیان کرنے جائیں تو شاید یہ ہمارا جو سحری ٹرانسمیشن کا ٹائم ہے یہ بھی کم پڑ جائے، ایون ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، صحیح ہے۔ تو مطلب وہ فضائل ہی کہ مطلب مولا خود آ رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو زندگی کا تجربہ مطلب وہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی لائف کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے چل سکتے ہیں۔ اور ایون اگر نماز سیکھنی ہے تو میں کہتی ہوں علی سے سیکھو، ٹھیک ہے، ان کا آخری سجدہ دیکھو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جاتے جاتے بھی ہمیں پیغام کیا دیا نماز کا، انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا دین کا، انہوں نے ہمیں پیغام دیا راہ حق پہ چلنے کا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ بات بولے نا کہ میں مولا علی کو پورا سمجھ چکا ہوں تو میں کہتی ہوں یا تو اللہ نے سمجھا یا تو نبی نے سمجھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ پایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی میرا خیال ہے بڑی اس وقت جو محفل سجائی تھی واپس اسی طرف چلتے ہیں، اور پھر چلیں مدثر کربلائی بھائی کی جانب ہے، بالکل چلیں مدثر بھائی پھر ایک اور ماشاءاللہ کلام ہو جائے مولا علی کی شان میں۔ بسم اللہ۔ بس ایسا کوئی کلام پڑھیے گا مدثر بھائی کہ بس جو ہے وہ معراج ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ بس یا علی یا علی یا علی دم 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 علی 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 مولا 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 علی مولا علی مولا حیدر 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 حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر جلال ذوالجلال ہے علی علی خدا کا ہم خیال ہے علی علی جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے رجب کی 13ویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا چلو یہاں سے جاؤ اب تھا جتنا نہ رہ لیا خدا کا ہے یہ فیصلہ علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر تھے منتظر بطول کا بنے گا کون ہم سفر ستارہ عرش سے چلا علی علی لیے رضا فاطمہ علی علی ستارہ عرش سے چلا لیے رضا فاطمہ علی کے در پہ آ کے یہ ستارہ بول اٹھا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے علی پسند ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے پسند نہیں ہے ہمیں پسند سبحان اللہ کیا کہنے کسی کی بات کرو خدا کے بعد خدا کے ولی کی بات کرو فرشتوں قبر میں کیسے سوال کیسے جواب اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو لیے کتاب ہاتھ میں ہر ایک حساب مانگنے فرشتے قبر میں جب گئے جواب مانگنے میں مطمئن تھا ساتھ ہے علی میرے لیے نجات ہے علی میں مطمئن تھا ساتھ ہے میرے لیے نجات ہے فرشتے کچھ نہ کہہ سکے یہ میں نے جب کہا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے خیبر میں جب علی کو محمد نے دی صدا خیبر میں جب علی کو محمد نے دی صدا سن کر صدا علی نے یہ راہوار سے کہا
सुन कर सदा अली ने ये राहवार से कहा, चले मुजल्ली हमको बुलाते हैं मुस्तफा, ऐसे पहुंच के तेरी मुसल्लित बने हवा। दौड़ा वो इस तरह के हवा कांपने लगी, कहता था हर कदम पे मुजल्ली अली 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 अली। आएंगे किस तरह से अली, बस ये सोच कर खैबर में सबके लब पे रवा था अगर मगर। नजरें जमी हुई थी मदीने की राह पर, कहने लगे ये हजरत सलमान देख कहे, क्यों देखते हो राह तुम इतने ध्यान से, वो देखो आ रहे हैं अली आसमान से। सुभान अल्लाह। वह क्या बात मेरे मौला की, वह क्या बात मेरे मौला की, वह क्या बात मेरे मौला की। मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। अली का हाथ थाम के नबी ने खुम में ये कहा, बगौर देख ले सभी यही है जानशी मेरा। कहा ये जब रसूल ने अली अली है सबके मौला जिसे अली। कहा ये जब रसूल ने है सबके मौला जिसे, तो झूम के हराशी के अली ने दी सदा, अली पसंद है बहुत पसंद है, अली पसंद है मुझे, हाँ अली पसंद है बहुत पसंद है, अली पसंद है मुझे। आखिरी शेर ये दे रहा था धार पर बयान में समय विला, अली का इश्क साथ है तो जान क्या जुबान क्या, है हद मेरे जुनून की अली अली, न रोक पाएगा कोई अली अली, है हद मेरे जनून की न रोक पाएगा कोई। तू जितनी बार पूछ ले ये दूंगा मैं सदा, अली पसंद है बहुत पसंद है, अली पसंद है मुझे, हाँ अली पसंद है बहुत पसंद है, अली पसंद है मुझे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना 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 किसी को बात नहीं करने दूंगा, मैं भी बोलूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे, एक जुमला बोलूंगा। मैं इस ट्रांस से निकलना ही नहीं चाहता, इस ट्रांस से नहीं निकलना चाहता। मेरे भाई अता कर दो कुछ भाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं हम जिस ट्रांस में और हमारे सुनने और देखने वाले भाई सुभान अल्लाह अता कीजिए। मैं इमाम हुसैन की शान में एक मनकबत पुरसुकून मनकबत पेश करता हूँ कि हुसैन बात रहे हैं बेशक निजात ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ। अरे कुछ आंसुओं के वज़े कायनात ले जाओ। हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ। और ये करबला है ये मौजिज़े नुमा की बस्ती है। ये करबला है ये मौजिज़े नुमा की बस्ती है।
ارے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس سیگمنٹ کے لیے بھی، اس شو کے لیے بھی یم لینڈ کینڈی والوں کا تعاون ہمیں حاصل تھا، ان کا بہت شکریہ میں بھی ادا کروں گا. آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی ادا کریں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ ٹیسٹی برانڈ کا جو یم لینڈ کینڈی جو نیو پروڈکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے، تو انہی کے تعاون سے آج کی ٹرانسمیشن بھی ہوئی تھی، اور ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں محمد شہزاد صاحب کا. بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا. اور ندا، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن بریک پہ اس طرح جا رہے ہیں کہ ہم اجازت لیں گے اپنے ناظرین سے، آپ آخری گفتگو کریں، اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہوگا وہ پھر خوبصورت سے پھول سے بچے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تو وہ بینا خان اس کو اختتام تک لے جائیں گی. تب تک ہم اپنے ناظرین سے کل کے لیے اجازت چاہیں گے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے پینل سے K21 نیوز کی سحری نشریات آپ لوگ اپنی ٹی وی اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اتنا پیارا ان دونوں نے کلام یہاں پہ پڑھا کہ ایک نے مولا علی کے اوپر پڑھا اور ایک نے امام حسن حسین کی شان بیان کی. ماشاءاللہ سے کہ یہاں پہ ایک بڑی روحانیت سا ماحول سب کے اوپر طاری ہو گیا تھا. اور بے شک اگر آپ مولا علی کے فضائل بیان کرو، ان کی محبت بیان کرو، تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ تازہ ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ایسی آپ کا ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو بس اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہم کل کی سحری کے اندر ایک نئے پیارے سے خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. K21 کی سحری نشریات میں بینا خان کی جانب سے السلام علیکم. ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کا پسندیدہ سیگمنٹ، جس کا نام ہے بچپن اور دین اسلام. اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ان کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بدو یعنی دیہات کا رہنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا. اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. بدو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ میرے تو اتنے سارے بچے ہیں یا رسول اللہ، لیکن میں تو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھ سے شفقت لے لی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. آج بھی ناظرین ہمارے ساتھ بہت سارے ننھے مہمان موجود ہیں سیگمنٹ بچپن اور دین اسلام میں. آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، اور نہیں آ رہے تو ابھی کچھ ہی دیر میں نظر آ جائیں گے. ہم ان سارے ننھے مہمانوں کی ملاقات آپ لوگوں سے کروائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. جی جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب پہلے باری باری اپنا نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے جیسے کہ سنت بھی ہے. تو ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. یہ مائک لیجئے. جی سیدھے ہاتھ میں مائک پکڑیے بیٹا. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام سید محمد احمد علی ہے. ماشاء اللہ، محمد احمد، اور یہ تو اتنا پیارا نام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ان کو دیجئے مائک. جی آپ اپنا نام بتائیے بیٹا. میرا نام ہے سیدہ بریرہ. سیدہ بریرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ چھوٹی سی بیبی، آپ کا کیا نام ہے؟ سیدہ ابیحہ رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ کون ہے اتنے اسمارٹ سے بیبی؟ میرا نام ہے خضر ساجدی.
खिज़र साजिदी, और जब मैं इनसे पहली बार मिली तो मुझे इनका नाम इतना प्यारा लगा कि मैं क्या बताऊं, और इन्होंने बताया भी बहुत ही क्यूट अंदाज में। ये लीजिए जनाब, हमारी ये इतनी प्यारी सी शहजादी कौन है? मेरा नाम है ईशा ज़ीशान। ईशल ज़ीशान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब आज आप लोग को नज़र आ रहे होंगे कि नन्हे मुन्ने मेहमानों के साथ थोड़ी सी बड़ी बेबीज़ भी हमारे साथ हैं, हमारी शहज़ादियाँ। और माशाल्लाह लड़कियाँ तो, बेटियाँ तो वैसे भी रहमत होती हैं। तो आज अच्छा, कल के प्रोग्राम में, हमारे लास्ट प्रोग्राम में, सेगमेंट में जो है लड़कियों की तादाद कम थी। नाज़रीन, आप लोगों ने नोट किया कि आज के सेगमेंट में लड़कियों का जो पलड़ा है वो भारी है। आज लड़कियां माशाल्लाह हमारे साथ ज़्यादा हैं। जी, इनका भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम उम्मे सहार है। माशाल्लाह, उम्मे सहार, आज सबके नाम बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। वेलकम करते हैं उम्मे सहार आपको। जी जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी इश्तियाक है। खुशी इश्तियाक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब ये पहला मरहला तो मुकम्मल हुआ, यानी इंट्रोडक्शन का। नाजरीन, आप लोग ये सेगमेंट देख भी रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, पसंद भी कर रहे हैं आप लोग। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस सेगमेंट में आप लोगों के बच्चे भी शामिल हों, नन्हे मुन्ने और मेहमान आप लोग भी अगर इस प्रोग्राम में सेगमेंट में भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको मंसूर साहिर का जो सेल नंबर है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उस पर रब्ता कीजिए और इस तरह आपके घर में जो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं वो भी हमारे इस सेगमेंट के मेहमान बन सकते हैं। जी जनाब, रमज़ान का महीना है, मज़ा आ रहा है? घर में मज़े मज़े की अफ्तारी बन रही है भाई। और नमाज, हाँ जी 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 जी, मज़े मज़े की अफ्तारी भी बन रही है और मज़े मज़े की सहरी भी बन रही है ना? अच्छा, सहरी में कौन कौन उठता है? सहरी में कौन कौन उठता है? माशाल्लाह। अच्छा, सच बोलना है, रमज़ान के महीने में कोई झूठ, वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना भाई? झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो सहरी में कौन कौन उठता है? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप भी सहरी में उठती हैं? अच्छा, और सहरी बनाने में मम्मा की मदद कौन कौन करता है? सिर्फ एक बच्ची मदद करती है, बाकी नहीं करते सहरी में मदद? जी जनाब, खुशी साहिबा रखवाने में लगवाने में मदद करते हैं। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और जनाब आप? मैं पूरी हेल्प करती हूँ। पूरी हेल्प करती हैं। देखें, बेटियां जो होती हैं ना, बेटे भी अच्छे होते हैं लेकिन किचन के कामों में बेटियां ज़्यादा हेल्प करती हैं। और माशाल्लाह 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 सहरी में ज़ाहिर टाइम भी कम होता है तो मम्मा को मदद तो चाहिए ही होती है ना? अच्छा जनाब, चलें जनाब, ये हमारी हो गई सहरी के हवाले से बातें, ठीक है, कि सहरी में सभी उठते हैं। अच्छा, कौन है जो अब तक एक भी सहरी में नहीं उठा? सच बोलना है, बिल्कुल सच। कोई बच्चा है ऐसा जो एक भी सहरी में नहीं उठा? सब उठे? ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब हम फिर अपने सीधे हाथ से शुरू करते हैं। हमारे राइट हैंड पे बैठे हैं मोहम्मद अहमद, और इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है। मोहम्मद अहमद, आज के प्रोग्राम में आप हमें क्या सुनाएंगे? आज सहरी के इस मौके पे क्या सुनाएंगे आप, बताइए। पूरे नशर। माशाल्लाह, सुनाइए, माइक पकड़िए। जी बेटा, सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए, सब कहिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? जब भी कोई अच्छी सी बात सुने तो ज़रूर कहें सुभान अल्लाह, ठीक है? और बहुत अच्छे से सुनाई। मैं समझ रही थी मोहम्मद अहमद छोटे हैं ना, कहीं अटक जाएंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जीते रहिए, सलामत रहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी नन्ही मेहमान की तरफ कि वो आज की इस सेगमेंट में हमें क्या सुनाने जा रही हैं। जी, और नाम भी इनका भी बड़ा प्यारा है, सैयदा बरीरा रज़ा। तो हमें क्या सुना रही हैं आज बेटा? माल पाक साफ रहना ईमान से अस्सलातु नमाज मोमिन का नूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर कहिए माशाल्लाह। इन्होंने हदीस सुनाया है, अहादीस सुना रही थी ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब मैं कुछ सवालात आप लोगों से पूछूंगी, क्या तैयार हैं आप लोग? डर तो नहीं लग रहा? जैसे स्कूल में इम्तिहान में डर लगता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? रेडी? अच्छा, कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? हाथ 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 खड़े करेंगे। नहीं ना। अच्छा,
जब तक मैं ना बोलूं जवाब नहीं देना, ठीक है? फिर ये वो हो जाएगा ना, फिर दूसरे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। जस्ट रेस करना है योर हैंड एंड जब मैं पूछूं तब आपने जवाब देना है, ठीक है? अच्छा चलो, लेकिन आपको वेरी गुड, शाबाश कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? सब बोलेंगे रमज़ान के महीने में। शाबाश। अच्छा मेरा दूसरा सवाल, सब रेडी है? ठीक है। अच्छा अब जवाब नहीं देना है, सिर्फ हाथ खड़े करने जिनको भी आता हो, ठीक है? ठीक है, आप लोग भी सुन रहे हैं? ओके। कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? हाथ, सबसे छोटे से शुरू करेंगे, सबसे छोटी बेबी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। किस नबी पे नाजिल हुआ? किस नबी पे? क्यूट है छोटी। चलें इधर इस वाले हाथ से जी। किस नबी पे नाजिल हुआ कुरान पाक? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कुरान पाक जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। नाज़रीन अब हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर आप लोगों से मज़ीद बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। K21 की शहरी ट्रांसमिशन आप लोग इस वक्त देख रहे हैं और हमारे साथ सेगमेंट है बचपन और दीन इस्लाम और नन्हे नन्हे मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो जनाब कुछ अभी हमने सहरी की बात की ना कि सहरी में कौन कौन उठता है, क्या हेल्प करता है। अब अफ्तारी की भी बात करते हैं, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ रमज़ान के महीने में जो मम्मा अफ्तारी बनाती हैं, सबसे मज़े की चीज़ क्या लगती है? जी ईशल आप बताइए। माइक माइक माइक, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। छोले, ठीक है, आप खिजर को दीजिए, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम कम है। मुझे आलू के पकोड़े पसंद है। आलू के पकोड़े, वो मुझे भी पसंद है। अब जल्दी से इधर, आपको क्या पसंद है? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज, ओ माय गॉड जी। और आपको? आलू के चिप्स। आलू के चिप्स मुझे भी पसंद है जी। जी मोहम्मद अहमद? मुझे भी आलू के चिप्स। ज़्यादातर बच्चों को वैसे आलू के चिप्स पसंद होते हैं। जी जनाब आप क्या कहेंगी? आलू के चिप्स, भाई आलू बहुत ज़ोरों पे है। और आप? चिप्स। आलू के चिप्स जनाब, यहाँ पे आलूओं पे बड़ा जोर है और बच्चों को ज़्यादातर आलू ही पसंद होते हैं और आलू से बनी हुई डिशेस भी पसंद होती हैं, ज़बरदस्त। अच्छा नात कौन सुनाएगा हमें? लेकिन छोटी सी, ठीक है, जल्दी से चलो बिस्मिल्लाह। माँ की दुआ। अच्छा ये नात नहीं है, ये कलाम है। सुनाइए सुनाइए, कलाम सुनाइए। माँ की दुआएं डरती हैं हमसे बलाएं, मुश्किल हो जितनी बड़ी भी काम आएंगी सिर्फ माँ की दुआएं। माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब नात कौन बच्चा हमें कह रहा था? इधर से नात, चलें। और ये नात हम सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से सुनाएं, जल्दी से सुनाएं। कौन सी नात थी? हाँ सुनाइए सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाके कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया।